اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء، ہم فارسی گرامر پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اپنے چوتھے لیکچر میں حاضر ہیں۔ ہم فارسی گرامر میں نظم پڑھ رہے تھے، جس میں پہلے لیکچر میں آپ نے پہلے 5 اشعار سماعت کیے اور اس کو سمجھا، پڑھا۔ پھر سیکنڈ لیکچر میں اگلے 5 اشعار آپ نے پڑھے، سمجھے اور یاد کیے۔ پھر اس کے بعد تیسرے لیکچر میں بھی مزید آگے 5 اشعار پڑھے، جس کے اندر مختلف قواعد بیان کیے گئے۔ امید ہے کہ آپ نے ان اسباق کو اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا، سیکھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج چلتے ہیں ہم اپنے آج کے پہلے شعر کی طرف، اور مجموعی طور پر یہ 16واں شعر ہے، اس نظم کا 16واں شعر۔ تو آپ توجہ کے ساتھ اسکرین کے اوپر دیکھیں آج کا پہلا شعر۔ پر مظاہرے کا نہیں اے با وفا، پر مظاہرے کا نہیں اے با وفا، کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ، کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ۔ پچھلے شعر میں آپ نے پڑھا تھا، ہے یہ مستقبل بنانے کا طریق، ماضی پہ خواہد لگا دے اے رفیق۔ اسے پیچھے آپ نے ماضی قریب بنانے کا قاعدہ سیکھا، ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ سیکھا، ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ سیکھا، ماضی تمنائی اور ماضی احتمالی بنانے کے آپ نے یہ تمام ماضیوں کے ان کے بنانے کے قواعد سیکھے۔ لیکن مضارع کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ پر مضارع کا نہیں اے با وفا، کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ۔ آگے سیکنڈ مصرع بھی، سیکنڈ شعر بھی آپ ساتھ دیکھ لیں۔ ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر، دال ساکن اس کے اول ہو زبر۔ اب ان 2 اشعار میں مضارع کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح پچھلے آپ نے ماضیوں کے قواعد پڑھے، لیکن اس جگہ پر اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں، مضارع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں، اس کا کوئی قیاسی قاعدہ نہیں کہ کوئی قانون ہو کہ جس کے مطابق یا اس قانون کو لاگو کر کے ہم کوئی مضارع کا صیغہ بنا لیں، ہم مصدر سے مضارع کو اخذ کر لیں۔ اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، مگر ایک بات ضروری ہے کہ جو مضارع ہوگا اس کا آخر ساکن ہوگا اور اس کے اول یعنی اس کے ماقبل جو حرف ہوگا وہ مفتوح ہوگا، اس کے اول زبر ہوگی۔ ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر، یعنی فعل مضارع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ کلیہ نہیں، لیکن اس کی ایک علامت اور پہچان ہے، وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مضارع کے آخر میں دال ساکن ہوگی اور اس کے اول زبر ہوگی، مضارع کے آخر میں دال ساکن ہوگی اور اس کے اول زبر ہوگی۔ مثالیں آپ دیکھ لیں، آگے انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں آپ پڑھیں گے مصادر کچھ، اگلے یا 1-2 لیکچرز کے بعد آپ چاند ایک مصادر پڑھیں گے،
ان سے میں آپ کو مضارع کے صیغے بتلا دیتا ہوں، تو آپ توجہ سے سن لیں۔ گفتن فعل گفتن مصدر ہے، گفتن کا معنی کہنا، اور اس سے مضارع کیا آئے گا؟ گوید، گوید، گفتن سے گوید۔ اب دیکھیں آخر میں دال ساکن اور اس کے اول زبر ہے۔ اسی طرح شنیدن مصدر ہے، شنیدن کا معنی سننا، اور اس سے مضارع کیا آئے گا؟ شنود، شنود مضارع آئے گا، شنیدن سننا سے شنود مضارع۔ اسی طرح نوشتن لکھنا، نوشتن لکھنا سے نویسد مضارع، نویسد۔ جتنے بھی مضارع آ رہے ہیں آپ دیکھیں اس کے آخر میں دال ساکن اور اس کے اول زبر ہے۔ اسی طرح خواندن، خواندن کا معنی پڑھنا، اس سے مضارع آئے گا خواند، خواند، آخر میں دال ساکن اور اس کے اول زبر۔ خوردن کھانا، خوردن کھانا، اس سے مضارع آئے گا خورد، اس سے مضارع آئے گا خورد، آخر میں دال ساکن اس کے اول زبر۔ اسی طرح نوشیدن، نوشیدن کا معنی پینا، اس سے مضارع آئے گا نوشد، نوشد۔ تو یہ جتنے بھی آپ نے مصادر ابھی سنے ہیں آپ ان کے مضارع کو دیکھیں تو یہی آئے گا جو آپ نے پڑھا کہ ہاں پتہ آخر کا ہے، یہ یاد رکھ۔ آپ سیکنڈ شعر کو دیکھیں، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر۔ تو امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ مضارع بنانے کا کوئی مستحکم، کوئی قیاسی قاعدہ نہیں، بلکہ اس کی ایک علامت اور پہچان ہے، بس اسی کو آپ یاد رکھیں۔ جس طرح اہل زبان نے پڑھا جیسے مضارع آئے وہ اس ترتیب کے ساتھ مصادر کی فہرست میں بیان کر دیے گئے۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے شعر کی طرف، آپ توجہ سے سکرین کے اوپر دیکھیں۔ گر بنانا حال چاہے اے اخی، گر بنانا حال چاہے اے اخی، می مضارع پر لگا دے یا ہمی، گر بنانا حال چاہے اے اخی، می مضارع پر لگا دے یا ہمی۔ اب اس شعر میں فعل حال بنانے کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل حال بنانے کا قاعدہ کیا ہے، فعل حال ہم کیسے بنائیں گے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ گر بنانا حال چاہے اے اخی، کہ اے بھائی اگر تو فعل حال کا صیغہ بنانا چاہتا ہے تو پھر کیا کر، می مضارع پر لگا دے یا ہمی۔ تو مضارع کا جو صیغہ ہے اس کے شروع میں می یا ہمی، می یا ہمی لگاؤ تو یہ فعل حال کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے پروردن سے مضارع آئے گا پرورد، تو پرورد کے شروع میں می یا ہمی لگائیں گے تو کیا بنے گا، می پرورد یا ہمی پرورد، تو یہ فعل حال بن جائے گا۔ اسی طرح گفتن سے گوید مضارع ہے، تو گوید یہ مضارع کے شروع میں می یا ہمی لگائیں، می گوید یا ہمی گوید، تو یہ فعل حال کا صیغہ بن گیا۔ آگے چلے، امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، آگے چوتھے شعر کی طرف دیکھیں۔ امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، حرف آخر دو مضارع سے گرا، امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، حرف آخر دو مضارع سے گرا۔ یعنی امر حاضر بنانے کا اس میں قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ امر حاضر کیسے بنائیں گے۔ کہتے ہیں حرف آخر دو مضارع سے گرا، یعنی مضارع کا جو آخری حرف ہے اس کو گرا دو، اس کو گرا دو، تو یہ فعل امر بن جائے گا۔ مثلا اس کو حاضر کے صیغے سے بنائیں گے ہم، جیسے پرورد ہے، پروردن سے پرورد، تو آپ گردان اس کی جب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرورد واحد غائب اور پرورند یہ جمع غائب، اور اسی طرح پروری، پروری واحد حاضر، تو واحد حاضر کے آخر میں جو یا آ رہی ہے اس کو گرائیں
تو یہ فعل امر حاضر معروف کا صیغہ بن جائے گا، یعنی پروری سے یہ مضارع کے آخری حرف کو گرائیں، یعنی جو علامت ہے یا اس کو گرائیں تو کیا رہ جائے گا؟ پرور، پرور، تو یہ فعل امر بن جائے گا۔ اس کے شروع میں با زائدہ بھی آ جاتی ہے لیکن یہ کوئی لازم نہیں، با زائدہ کا فعل امر پر آ جانا یہ کوئی لازم نہیں، لیکن اکثر اوقات با زائدہ آتی ہے فعل امر پر۔ دوبارہ آپ شعر کو سمجھیں۔ امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، حرف آخر دو مضارع سے گرا، یعنی مضارع کا آخری حرف کو گرا دو تو یہ فعل امر بن جائے گا، امر حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ تو جیسے پروری سے پرور، اسی طرح گفتن سے گوید مضارع آتا ہے، گوید، گویند، گوئی، یا کو دور کریں تو گو رہ جائے گا، گو، تو یہ بن جائے گا فعل امر، گو کا معنی تو کہہ۔ اسی طرح شنیدن سے شنود مضارع آتا ہے، شنود، اس کے مضارع کی گردان کریں، شنود، شنوند، شنوی، شنوی سے یا کو دور کیا تو شنو رہ گیا، شنو، اور با زائدہ لگاتے تو بشنو، تو با زائدہ داخل کریں تو بشنو آئے گا، یعنی اس سے مراد کہ تو سن۔ یہ بشنو سے ایک شعر یاد آ گیا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، نہایت ہی خوبصورت پیارا شعر، بشنو از نیچو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ بشنو، وہ بھی بشنو کو لے کے آئے ہیں، یعنی شنو فعل امر کے صیغے کو لے کے آئے، شروع میں با زائدہ، بشنو، تو سن اس بانسری کی آواز کو، یہ زبان حال سے کیا پکار رہی ہے، وہ اپنی جدائی کا ایک قصہ بیان کر رہی ہے۔ چلے خیر، آپ اپنے سبق کی طرف رہیں۔ آج چلتے ہیں اب آگے آج کے 5ویں شعر کی طرف۔ کہتے ہیں کہ بے بھی زائد آ جاتی ہے امر پر، یہ جس کا ذکر کیا کہ با زائدہ فعل امر کے شروع میں آ جاتی ہے، کہتے ہیں بے بھی آ جاتی ہے زائد امر پر، جیسے بر، بے بر، بے شکن، شکن، وہ گزر، گزر، تو یہ انہوں نے 3 امر کے صیغوں کو منتخب کیا اور اس کے اندر اس کے اوپر با زائدہ داخل کر کے اگزامپل کے طور پر سمجھایا طلباء کو۔ جیسے بر، یہ فعل امر ہے اور با زائدہ آئی تو بے بر اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح شکن، شکن یہ فعل امر ہے اور با زائدہ آئی تو بے شکن پڑھیں گے۔ اسی طرح گزر فعل امر ہے اور با زائدہ آئی تو وہ گزر ہو گیا۔ ادھر ایک قاعدہ بھی سن لیں کہ با جب افعال پر داخل ہوتی ہے تو اس کے اوپر کون سی حرکت پڑھی جائے گی، یعنی اس کو مفتوح پڑھا جائے گا، یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، یا زیر کے ساتھ، یا پیش کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ جس فعل کے اوپر با زائدہ آئے تو اس حرف کے، اس صیغہ کے پہلے حرف کو دیکھیں گے، اس صیغہ کے پہلے حرف کو دیکھیں گے، اگر تو وہ مضموم ہے تو با کو بھی مضموم پڑھیں گے، جیسے گزر، گزر سے وہ گزر کہیں گے، وگرنہ پہلا حرف مفتوح ہو خواہ مکسور ہو، با کو مکسور پڑھیں گے، یعنی اس با کے نیچے زیر ہی پڑھیں گے، جیسے بر سے بے بر اور شکن سے بے شکن۔ تو البتہ اسم کے اوپر جب با داخل ہوتی ہے زائدہ تو اس کو ہمیشہ مفتوح پڑھیں گے، جب اسم کے اوپر با آئے تو اس کو مفتوح یعنی زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ایک قاعدہ تھا، وہ بیان کر دیا۔ چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، 5 اشعار مکمل ہو چکے ہیں، تو انہی اشعار کو آپ بار بار پڑھیں، دہرائی کریں، اس کا تکرار کریں۔ اور پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ کے اچھے دوست ہیں، جو علم دوست ہیں اور پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ان دروس کا، ہمارے ان لیکچرز کا وہ حصہ بنیں اور آپ کے وہ بھی ساتھی بنیں، اور تاکہ آپ کو تکرار میں بھی آسانی رہے۔
تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.